بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان میں جو سائبر لا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پاکستان میں بنیادی طور پہ سائبر لا 2016 میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ آج کل پاکستان میں کوئی بھی سائبر سے ریلیٹڈ کیس اگر رپورٹ ہوتا ہے تو وہ اسی قانون کے تحت اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے وہ ادارہ ہے جو سائبر سے ریلیٹڈ کرائمز کو ڈیل کرتا ہے۔ ان کا پورٹلز موجود ہیں، وہاں پہ آپ کمپلینٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو ایف آئی اے اس کو پھر انویسٹیگیشن پروسیس کرتا ہے آگے۔ اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایک الگ سے ایک ادارہ ہے جو سائبر سے ریلیٹڈ جو بھی کیسز ہوتے ہیں ایف آئی اے کے پاس آتے ہیں تو وہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ہیلپ سے ان کو پھر آگے پروسیس کرتے ہیں، لائک کسی کا ریکارڈ چاہیے یا کال ریکارڈ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ان کو پرووائڈ کر سکتی ہو، تو وہ یہ آپس میں بیسیکلی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے سندھ کی جو سائٹ تھی اس میں کافی ریکارڈ پڑا ہوا تھا، یہ میں نے وہاں سے کیلکولیٹ کیا۔ ایف آئی اے سندھ والوں نے کہا ہے لاسٹ ایئر ایف آئی اے ریسیوڈ 2019 رپورٹس، 2019 رپورٹس ان کو ملی ایف آئی اے سندھ والوں کو۔ 1592 جو تھی وہ بلیک میلنگ سے ریلیٹڈ تھی، اور 307 جو ہے وہ فائنینشیل فراڈس تھے، 116 جو ہے وہ تھریٹننگ کالز تھی۔ باقی 186 جو بچتے ہیں وہ ای میل ہیکنگ اور اسپوفنگ کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور رپورٹس وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں 50 ملین براڈ بینڈ سبسکرائبرز ہیں، یعنی کہ 5 کروڑ براڈ بینڈ سبسکرائبر یعنی انٹرنیٹ یوزرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیل فون جو پاکستان میں اس ٹائم موجود ہیں وہ 150 ملین یعنی کہ 15 کروڑ سیل فونز اس ٹائم ورکنگ میں ہیں۔ اس میں ایک کیس بڑا اہم کیس ہوا تھا، ایک چائنیز اے ٹی ایم اسکیمنگ کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ فراڈ میں پکڑا گیا تھا، تو یہ بیسیکلی ایف آئی اے والوں نے اس کو اریسٹ کیا تھا، اسی نے ساری انویسٹیگیشن کی تھی۔ اسی طرح 2 چائنیز نیشنلز ہو ور اریسٹڈ اوور انلیگل انوالومنٹ ان اے ٹی ایم اسکیمنگ، یہ وہی اسی سے ریلیٹڈ کیس ہے، یہ بھی ایف آئی اے سندھ نے اس کو رپورٹ کیا تھا۔ اب ہم اس سائبر لا کی جو شقیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ یہ جو پہلے 3 پوائنٹس ہوں گے نا، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ پوائنٹ نمبر 4، 5، 6 جو ہے وہ پہلے 3 کے ساتھ بالکل ریلیٹ کرتا ہے۔ تو نمبر 1، ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ آپ نے اپنے کسی دوست، کسی جاننے والے یا کسی عام فرد کے سسٹم کو ایکسیس کر لیا اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ڈیٹا چوری نہیں کیا، صرف اس کا سسٹم ایکسیس کیا اسے پوچھے بغیر، تو یہ اس کیس میں ہم آئے گا، کہیں گے کہ ان آتھرائز ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ آپ کو 3 مہینے قید ہو سکتی ہے اور 50,000 روپیہ فائن، یا دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو وکٹم ہے جب وہ رپورٹ کرے گا اپنا کیس تو وہ دعویٰ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ 50,000 روپیہ اور 3 منتھ پریزن کم از کم سزا ہے، جو کہ آپ یہ پیسے بھی بیسیکلی آپ ایف آئی اے کو پے کریں گے۔ اگر وکٹم خود سے دعویٰ کر دے کہ اس سے زیادہ پیسے، وہ دعویٰ کرے کہ میرا سسٹم، آپ نے میرا اتنا نقصان پہنچایا، تو آپ وہ پیسے الگ سے ہوں گے۔ تو یہ 3 منتھس پریزن اور 50,000 روپیہ اس کا فائن ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ان آتھرائزڈ کاپنگ۔ پہلے والا کیس اور دوسرا ملتا جلتا ہی ہے، بس دوسرے میں آپ نے جرم تھوڑا سا زیادہ یہ کیا کہ آپ نے اس کا سسٹم ایکسیس کیا لیکن ساتھ میں اس کا ڈیٹا بھی کاپی کر کے لے گئے، تو اب آپ کو ڈبل فائن ہوگا اور ڈبل پریزن ہوگی، 6 مہینے قید اور 1,00,000 روپیہ فائن، یا دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ تیسرا کیس، اب آپ نے کیا کیا، اس کا سسٹم ایکسیس کیا اور ساتھ میں اس کا ڈیٹا ڈیمیج کر دیا۔ پہلے آپ نے ڈیمیج نہیں کیا تھا، صرف کاپی کیا تھا، تو اب آپ کو 2 سال قید اور 5,00,000 روپیہ فائن ہو سکتا ہے۔ نیچے ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں، یو ہیک اے ویب سائٹ اینڈ ڈیلیٹ کانٹینٹ آف دا سرور، کسی کے سسٹم کا ڈیٹا۔ لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی تینوں پوائنٹس میں آپ جو ایکسیس کر رہے ہیں ڈیٹا، وہ کسی نارمل فرد کا ہے، کسی آپ کے دوست کا ہے، کسی جاننے والے کا ہے، یا کوئی سینسٹیو نہیں ہے، لائک پاکستان کے کسی ادارے کا، کسی نادرا کا یا ایف آئی اے کا آپ نے سسٹم ہیک نہیں کیا، بلکہ نارمل کسی کی ویب سائٹ ہیک کر دی، تو یہ پہلی 3 کیٹیگریز اس میں آئیں گی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نیکسٹ 3 کیٹیگریز پہلی 3 سے ملتی جلتی ہیں، تو نیکسٹ 3 کیٹیگریز میں آپ نے سیم کرائم کیا جو پہلے 3 میں کیا، لیکن اب کے بار آپ نے نادرا پہ اٹیک کیا۔ تو اب دیکھیں ذرا، پہلے پوائنٹ کو چوتھے سے ملائیں۔ پہلے میں آپ نے اپنے دوست کا سسٹم ہیک کیا
کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ڈیٹا کاپی نہیں کیا، تو آپ کو 3 مہینے جیل اور 50,000 روپے فائن ہوا تھا۔ اب کے بار آپ نے نادرا کے سسٹم کو ایکسیس کر لیا تو آپ کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپیہ فائن ہو سکتا ہے، یا دونوں کام ہو سکتا ہے۔ 5واں پوائنٹ دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اب آپ نے نادرا کا سسٹم ہیک کیا لیکن ان کا ڈیٹا بھی چوری کر لیا، تو جرم بڑھ گیا، 5 سال قید اور 50 لاکھ روپے فائن۔ چھٹا پوائنٹ تیسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اب آپ نے نادرا کے سسٹم ہیک بھی کیا، ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر دیا، ڈھیروں نقصان پہنچایا، تو 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے فائن۔ یہ فائن بڑھ بھی سکتا ہے، نادرا جب کیس کرے گی تو جو بھی وہ دعویٰ کریں گے اس لحاظ سے یہ فائن بڑھ سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، گلوریفیکیشن آف این اوفینس اپ ٹو 7 ایئر پریزن اور 10 ملین۔ 10 ملین سے مراد 1 کروڑ روپیہ۔ آپ نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دی کہ طالبان اچھے لوگ ہوتے ہیں، بس یہ جرم کیا، یا کسی بھی ایسی تنظیم کے بارے میں جس کا آپ کی سرکار آپ کو اجازت نہیں دیتی، تو آپ نے صرف پوسٹ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو آپ کو 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے فائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ٹی وی پہ آئے اور آپ نے ایسی تنظیموں کی تعریف شروع کر دی جو بینڈ ہے، تو یہ سیم اسی زمرے میں آئے گا۔ 8واں، سائبر ٹیررزم، 14 سال قید اور 5 کروڑ روپیہ فائن۔ اب آپ نے کیا کیا، دیکھیں پہلے آپ صرف تعریف کر رہے تھے طالبان کی، یہ اگزامپل میں چونکہ طالبان لکھا ہے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو کسی بھی بینڈ تنظیم کی بات ہو سکتی ہے۔ اب کے بار آپ نے کیا کیا، آپ نے بیک اینڈ سسٹم ایکسیس کر لیا، یعنی کہ ہیکنگ کر کے ٹی وی چینل کو ایکسیس کر لیا، یا کسی ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں سے آپ ان کی نشریات براڈ کاسٹ کرنا شروع ہو گئے، اور ایجنڈا آپ کا سیم ہی تھا جو پوائنٹ نمبر 7 میں تھا، کسی ایسی تنظیم کی آپ پبلسٹی کر رہے ہیں جو بینڈ ہے، تو آپ کو 14 سال قید ہو جائے گی اور 5 کروڑ روپیہ فائن۔ پوائنٹ نمبر 8، اصل میں پوائنٹ 8 آپ کو سمجھ آئے گا، پوائنٹ 8A اور پوائنٹ 8B وہ پڑھ کے، اس لیے اس کو چاہے آپ فی الحال اگنور کر دیں، 8 پہ آ جائیں۔ ہیٹ سپیچ، آپ نے ٹی وی چینل کی ایکسیس حاصل کی اور آپ نے جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کر دی، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ بیسیکلی اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، 8واں سیکشن اے اور 8 سیکشن بی۔ یہ سیکشن اے میں آئے گا کہ آپ نے ایکسیس کر لیا بیک اینڈ سسٹم اور براڈ کاسٹ کر دیا کوئی ایسا میسیج جو پینک کریٹ کرے۔ اس کا دوسرا پارٹ ذرا انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا کہ آپ نے آن لائن فنڈنگ کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، فیس بک پہ آپ کوئی پیج رن کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ کوئی گروپ بنا لیا، کہیں پہ بھی آپ نے فنڈنگ کرنا شروع کر دی ایک ایسی تنظیم کے لیے جو بینڈ تھی، تو یہ کیٹیگری بی میں آئے گا، انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے، اے اور بی کو الگ الگ کر دیا، تو 7 سال قید ہے اور فائن ادھر نہیں لکھا ہوا، مس ہو گیا، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ الیکٹرانک فورجری، نیچے اس کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے، جعل سازی، 3 سال قید اور 2.5 لاکھ روپے جرمانہ۔ اس میں آپ نے جرم کیا کیا، دیکھیں آپ کی کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا، لائک آپ نے کہا میں تمہیں یہ کام 2 لاکھ روپے میں کر دوں گا، کانٹریکٹ کے اوپر سائن ہو گیا، آپ نے بعد میں کانٹریکٹ کو فزیکلی چینج کر دیا، فزیکل سے مراد یہ اس پہ سگنیچرز چینج کر دیے، 2 لاکھ کے 2 کروڑ بنا دیا، اس طرح کی چینجز کر دیں، لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رہے، وہ چینجز کرنے کے بعد آپ اس سے 2 کروڑ روپیہ ہتھے آ نہیں سکے، ابھی آپ نے چینجز کی تھی اور فراڈ کرنے کا سوچا تھا، اس کو جال میں پھنسانے کا سوچا ہی تھا، تو اس نے آپ پہ کیس کر دیا، ایف آئی اے والوں سے کانٹیکٹ کیا، آپ پہ ہو گیا کیس میں ثابت ہو گیا کہ آپ غلطی پہ، حالانکہ آپ نے 1 روپیہ ہتھے آیا نہیں تھا، صرف کوشش کی تھی، تو یہ جعل سازی میں آئے گا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سزا جرمانہ بہت کم ہے، 2.5 لاکھ روپیہ اور 3 سال قید۔ اب آگے دیکھیں 10 نمبر، دھوکہ دہی۔ 9 میں اگر 9 نمبر پوائنٹ میں اور 10 میں صرف یہی فرق ہے کہ 10 نمبر میں آپ نے دھوکہ دے دیا، اب دیکھیں یہاں پہ 10 ملین فائن ہے، یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ۔ اب آپ نے کانٹریکٹ چینج بھی کیا، دھوکہ بھی دیا، اس سے لوٹ بھی لیا، لوٹنے کے بعد اس نے جا کے آپ پہ کیس کیا، تو اب آپ پہ زیادہ ہوگا۔ میکنگ، اوبٹیننگ اور سپلائنگ ڈیوائس فار یوز ان اوفینس، کوئی آپ ڈیوائس ایسی سپلائی کر رہے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری ہے جو اسی طرح کے کسی کام میں استعمال ہوتی ہے جو آپ کی سرکار اجازت نہیں دے رہی، تو اس کی پریزن اور اس کا فائن بہت کم لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہی ہے۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ سائبر لا بھی اتنا میچور نہیں ہوا، یہ بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ میچور ہوں گی،
اس میں صرف 6 مہینے کی قید ہے اور 50,000 روپے فائن۔ ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن، آپ نے اپنے ایک دوست کا ای میل ایڈریس لیا، اسے سائن ان کر لیا، یا اس کے سسٹم میں سائن ان تھا، آپ نے اس کے سسٹم سے اس کے کسی دوست کو میل کر دی، یہ ظاہر کیا کہ فار ایگزامپل آپ کا نام علی ہے اور آپ کے دوست کا نام خالد ہے۔ خالد کے ای میل ایڈریس سے آپ نے اس کے ایک دوست عمران کو میسج کر دیا کہ میں خالد بات کر رہا ہوں، حالانکہ آپ خالد بات نہیں کرے، آپ تو علی ہے۔ تو علی نے خالد کا ای میل ایڈریس یوز کیا اور اس کے دوست عمران کو میل کر دی، تو عمران کو پتہ چل گیا، خالد کو پتہ چل گیا، اس نے علی کے خلاف کیس کر دیا۔ تو علی کو کیا سزا ملے گی؟ 3 سال جیل اور 50 لاکھ روپے فائن۔ پوائنٹ نمبر 13، ان آتھورائز ایشوئنس آف اے سم کارڈ۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں بھی سم کارڈ بغیر شناختی کارڈ کی کاپی کے ایشو ہو جاتے تھے، تو اب نہیں ہو سکتے۔ تو اب دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے سم کارڈ بھیج دیا، آپ دکاندار تھے یا آپ کا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس شناختی کارڈ کی کاپی نہیں ہے، آپ نے کہا کوئی ایشو نہیں، آپ نے اس کو سم دے دی، تو یہ جرم دیکھیں ذرا۔ یا آپ نے سم کارڈ پہ ایشو کرایا ہوا اور سم اپنے ایک دوست کو گفٹ کر دیے، تو 3 سال آپ کو قید ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے فائن۔ 14 نمبر، ٹیمپرنگ آف کمیونیکیشن اکوپمنٹ، کمیونیکیشن کے آلات میں رد و بدل کسی بھی طریقے سے، لائک ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے موبائل میں کوئی اسپائی ایپ انسٹال کر دی جس نے آپ کی کمیونیکیشن کا سسٹم ہی بدل دیا، لائک آپ کال کسی سے کر رہے ہیں اور درمیان سے آپ کی آواز کہیں اور جا رہی ہے، یا آپ نے فزیکلی کسی کیبل کے اندر، سرکاری کوئی کیبل تھی، پی ٹی سی ایل کی کیبل تھی، اس میں کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی جو وہاں سے آپ کی کمیونیکیشن کیپچر کر کے کہیں اور لے کے جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیمپرنگ آف کمیونیکیشن۔ بال ٹیمپرنگ سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے، کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے، یہ کمیونیکیشن کی ٹیمپرنگ ہے۔ 3 سال قید اور 1 ملین 10 لاکھ روپے فائن۔ 15، ان آتھورائز انٹرسیپشن، بلا اجازت نقب زنی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، بلا اجازت نقب زنی۔ اب آپ نے کیا کیا، ایک ٹرانسمیشن ایسی تھی، پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن تھی، بڑی سیکرٹ تھی، پی ٹی وی کا نے کہا کہ یہ ہم براڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ نے اپنے کوئی ریفرنس لڑائے، ان سے یو ایس بی میں ان سے ڈیٹا کاپی کر کے لے آئے، اب آپ نے وہ ڈیٹا یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کر دیا، چاہے وہ کوئی ایسا پینک کریٹ کرنے والا نہ ہو، بس انہوں نے آپ کو منع کیا، آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا، وہ پی ٹی وی کی پراپرٹی تھی جس کو آپ نے مس یوز کیا، تو اس پہ آپ کو 2 سال قید ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے فائن۔ اب یہ دیکھیے یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، چونکہ قانون اس طرح سے نہیں ہے تو اس وجہ سے لوگ نہیں احتیاط کرتے۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی انفارمیشن ہے جو فالس سپریڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے کسی سیاستدان کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں جھوٹا الزام لگا دیا اور فیس بک پہ شیئر ہو گیا، آپ کے 5,000 فرینڈس تھے، 20,000 لائک کیا ہوا تھا لوگوں نے، 25,000 لوگوں تک چلے گی بات، تھی غلط، تو اگینسٹ آئیڈینٹی آف اے نیچرل پرسن اور مائنر سے مراد بچے، چھوٹے بچے، 3 سال آپ کو قید ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اب دیکھیں اس کی ایگزامپل، اگینسٹ موڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن، پہلے آپ نے صرف انفارمیشن پھیلائی تھی غلط، اب آپ نے کیا کیا، اس کی تصویر کو فوٹوشاپ کیا، دھڑ اس کا لگا دیا، شکل کسی اور کی لگا دی، مزید اس کو ڈیمیج کیا، مزید نقصان پہنچایا، 5 سال قید اور 50 لاکھ روپے فائن۔ ٹھیک ہے، یہ ایگزامپلز لکھی ہوئی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چائلڈ پورنوگرافی، کانسیپٹ آف اے ڈارک ویب، کافی کیسز ہوئے ریسنٹلی پاکستان میں بھی اور آس پاس کے ممالک میں بھی، بچوں کے حوالے سے ایک نیا ہی سنیریو کھل گیا ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ چائلڈ پورنوگرافی میں آتا ہے، اس کو پیڈوفیلیا بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ویڈیو، کوئی بچے کی ایسی ویڈیو پوسٹ کر دی، تو 7 سال آپ کو قید ہو سکتی ہے اور 50 لاکھ روپے فائن۔ میلیشیس کوڈ مین وائرس، آپ نے وائرس لکھا اور اس نے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا دیا تو وہ آپ کو 2 سال قید اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سائبر سٹاکنگ، سٹاکنگ سے مراد یہ ہے آپ کسی کو بار بار کال کر رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہراس کر رہے ہیں، یا ای میل کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے، یہ سائبر سٹاکنگ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے آپ کی شکایت کر دی ایف آئی اے کے پورٹل پہ جا کے، تو آپ کو 3 سال کی قید اور 1 ملین فائن یا دونوں ہو سکتے ہیں۔
اسپیمنگ ہم بہت پڑھ چکے ہیں، اسپیمنگ کیا ہوتی ہے. پریویس والے میں اور اس میں کافی فرق ہے. اسپیمنگ بیسیکلی صرف مارکیٹنگ کے لیے ہوتی ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اسے نہ میل کریں، نہ میسیج کریں، آپ سارا دن اس کو میسیج کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے، تو فار دا فرسٹ ٹائم جب آپ کو وارننگ ملے گی، ظاہر ہے اسٹارٹ میں وارننگ ملے گی، اس کے بعد اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو فرسٹ ٹائم آپ کو 50,000 روپے فائن ہوگا، سیکنڈ ٹائم آپ کو 3 مہینے کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے فائن بھی ہو سکتا ہے. لاسٹ ون 21 پوائنٹ تھے. لاسٹ ون اسپوفنگ. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹاپک ہے. تو اسپوفنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ڈی این ایس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جب آپ براؤزر میں کوئی ویب سائٹ لکھتے ہیں نا www.facebook.com، تو بیسیکلی آپ تو facebook.com لکھ دیتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جس کے اگینسٹ یہ ویب سائٹ کا ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے. تو اسپوفنگ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے، بڑا ہائی لیول کے جو ہیکرز ہیں وہی کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، آپ نے جب www.facebook.com لکھا تو ڈی این ایس سرور میں جہاں facebook.com کی انٹری کے اگینسٹ ایک آئی پی ایڈریس پڑا ہوا تھا، لائک 192.168.1.1 فار ایگزامپل، وہ آئی پی ایڈریس ہی چینج کر دیا. اب آپ جب بھی لکھتے ہیں www.facebook.com، تو ڈی این ایس سرور جو ہے چونکہ ہیک ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر جو آئی پی ایڈریس پڑا ہوا تھا اصل میں فیس بک کا، وہ چینج ہو گیا ہوا ہے اور ہیکر نے اپنا آئی پی ایڈریس دے دیا. اب آپ جب بھی لکھتے ہیں www.facebook.com، تو آپ کے سامنے اس ہیکر کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، یا اس نے فیس بک کی طرح کی ایک سائٹ بنائی ہے، ایک پیج بنایا ہوا ہے، وہ اوپن ہو جاتا ہے. تو ڈیٹا سارا اس کے پاس جائے گا، فیس بک والوں کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ ہم نے پاکستان میں جو اس ٹائم سائبر لا چل رہا ہے اس کے 21 پوائنٹ پڑھیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کریں، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.